بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے ہر چیز کو بڑے سلیقے کے ساتھ پیدا کیا, بڑی محبت کے ساتھ پیدا کیا. میں نے لفظ محبت کا استعمال کیا. محبت بڑی کمال کی چیز ہے. اللہ نے انسان کے جب دل کو بنایا نا, تو خضر پودوں کی طرح آپ کہہ لیں محبت انسان کے دل میں اگ گئی. جس طرح خضر پودے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارش کے ساتھ بغیر کسی کی توجہ کے, بغیر کسی کی خیال رکھے ہوئے وہ پروان چڑھ جاتے ہیں, اسی طرح انسان کے سینے میں جو دل ہے اس کے اندر بھی محبت خضر پودوں کی طرح پروان چڑھتی ہے. اور پھر یہ پروان چڑھتے ہوئے اتنی ہریالی لے آتی ہے کہ انسان کا لب و لہجہ, انسان کا جو آپ کہہ لیں انسان کی سوچ, انسان کا تصور, انسان کا تخیل, وہ سب نرمی میں ڈھل جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ محبت بے لوث ہو, اس میں غرض اور لالچ, طمع ایسی چیزیں شامل نہ ہوں. تو پھر محبت بڑی کمال کی چیز ہے. وہ انسان کو اس تخت عظیم پر بٹھا دیتی ہے کہ جہاں اسے ہر چیز اچھی اور بہتر نظر آتی ہے. وہ دوسروں میں عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنی کمزوریاں, اپنی کوتاہیاں جو ہیں ان کو دیکھتا ہے اور دوسروں کی اچھائیوں کو اپنی ذات میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. محبت انسان کو اس کے مقام اور مرتبے پر پہنچاتی ہے جو در حقیقت اللہ نے انسان کے لیے طے کیا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی, ساری باتیں سمجھنے کے باوجود بھی اکثر اوقات حقیقت سے دور رہتے ہیں. اور حقیقت سے دور کیوں رہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں شاید سب سے زیادہ طاقتور ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو مٹی سے اس لیے بنایا تھا کہ اس کے اندر ایک فطری طور پر نرمی قائم رہے. وہ نرمی بغیر محبت کے پروان نہیں چڑھ سکتی تھی. مٹی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے, اسی لیے دیہاتوں میں جب گھر بنائے جاتے تھے تو جو گھر تعمیر ہوتے تھے اس میں مٹی کا لیپ کر دیا جاتا تھا تاکہ گھر کے اندر ایک سکون کا احساس رہے. اور وہ مٹی کی جو خوشبو آتی تھی پانی لگنے کے بعد, وہ اتنی آپ کہہ لیں ذائقے دار ہوتی تھی کہ وہ ذہن کو تازہ کر دیتی تھی, ذہن رسا ہو جاتا تھا. اور انسان کو مٹی سے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کائنات کی دیگر مخلوقات پر اسے فوقیت ہے, اور اس فوقیت کی بنیاد, برتری کی بنیاد اسی چیز پر تھی کہ اس میں نرمی کا وہ احساس موجود تھا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا. یہ پریشانی میں, غربت میں, کسی بھی حال میں ہو, مصیبت میں ہو, لیکن محبت کا دامن نہیں چھوڑتا. جانور درندہ جب پریشان ہو, بھوک میں ہو, تو وہ اپنے ساتھیوں کو بھی کھا جاتا ہے, لیکن انسان ایسا نہیں کرتا. وہ جب بھوک میں ہوتا ہے تو جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ تقسیم کرتا ہے. یہ جو احساس ہے نا, اس کا جنم بھی محبت کی کوکھ سے ہوتا ہے. محبت وہ بنیادی منبع ہے جس سے کرنیں پھوٹتی ہیں احساس کی. احساس کیا ہے؟ ایمان کا وہ مقام ہے جہاں کسی کی تکلیف کو محسوس کر کے, کسی کے درد کو محسوس کر کے جیا جاتا ہے. اب یہ مٹی سے بنا ہوا انسان جسے اللہ نے اتنی محبت سے بنا دیا اور پھر اس کو عقل و شعور جیسی نعمت عطا کر کے محبت اور عقل کا ایسا پیکر بنایا کہ وہ آدمی سے انسان تک کا سفر طے کر گیا, اور اس نے انسانیت کے مرتبے پر لطف اٹھانا شروع کر دیا. اب افسوس کس بات پر ہوتا ہے کہ وہی بلندی پر بیٹھا ہوا انسان پھر نفرت کی آگ کو جلاتا ہے, اور وہ نرمی والی مٹی جس سے اللہ نے بنایا اسے, وہ محبت جس کے اندر گندھی ہوئی تھی, وہ جب اس تپش کے قریب آتی ہے تو اس کے اندر کریکس پیدا ہوتے ہیں, وہ مٹی ٹوٹنے لگتی ہے, وہ اتنی تپ جاتی ہے کہ اس کے اندر جو کریکس آتے ہیں پھر اس کے اندر نفرت کی وہ لہریں اٹھتی ہیں جو بنیادی طور پر انسان کی فطرت کے مخالف ہے. لیکن انسان اس غیر فطری چیز کو اپنے دل میں سمو لیتا ہے, اور وہ جو خضر پودے ہوتے ہیں جو محبت کی صورت میں دل میں موجود ہوتے ہیں, نفرت کی آگ انہیں جلا کر, جھلسا کر ختم کر دیتی ہے, اور انسان ایک بڑا تناور درخت کھڑا کرتا ہے, اور نہ اس درخت کا سایہ ہوتا ہے, نہ اس درخت پر پھل لگتا ہے, پھر بھی وہ کہتا ہے میں بہت پروفیشنل ہوں, بہت ترقی کی میں نے. اس نے کبھی نہیں سوچا ہوتا, اس پروفیشنلزم میں اس نے اپنی انسانیت کھو دی. انسان آگے بڑھتا گیا, انسانیت جو ہے دم توڑتی چلی گئی. انسان نے اپنے ہاتھوں سے انسانیت کا گلا گھونٹ کر پھر کہا کہ میں انسان ہوں, تو وہ جو انسانیت کی بچی ہوئی سانسیں تھی اس نے زہر خند مسکراہٹ سے دیکھ کر اسے صرف اتنا کہا, کیا واقعی تو انسان ہے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا پڑے گا, کیا ہم واقعی انسان ہیں؟
ہم نے وہ جو فطری محبت قدرت نے ہمیں عطا کی تھی، 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر اسی محبت کی تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے جینا کس طرح ہے، جینے کے اصول کیا ہے۔ بالخصوص اگر خاتم النبیین کی بات کریں تو آپ نے محبت کے وہ دستور رسول سمجھا دیے، اور کائنات نے پہلی بار محبت کا وہ مزاج دیکھا تھا کہ طاقت میں آنے کے بعد بھی ایک شخص جو ہے اونٹنی کی پشت سے نیچے اترتا ہے اور رکاب ہاتھ میں تام کر کہتا ہے لوگوں میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ یہ وہ محبت تھی جو برداشت اور احساس سے بنی ہوئی تھی، اور یہ فطری طور پر انسان کے اندر اللہ نے رکھی تھی۔ انسان نے اس فطرت کو اپنی کوتاہیوں سے، اپنے لالچ سے، اپنی طمع سے کچلا ہے، اور کچلنے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ بہت بلندی پر جا پہنچا، تو ایسا نہیں ہے۔ آج انسان 2 قدموں پر چلتا ہے تو اس بنیاد پر اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے۔ آج انسان درندوں کو اپنے پاس قید کر لیتا ہے، اس بنیاد پر اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے۔ آج انسان دولت کے انبار لگا لیتا ہے، اس بنیاد پر اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے۔ آج انسان بڑے بڑے محلات کھڑے کر لیتا ہے اور اس بنیاد پر اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مان لیا کہ اس کی ترقی ہیں، تسلیم کر لیا کہ اس نے ستاروں پر کمند ڈال لی، تسلیم کر لیا کہ اس نے چاند کو تسخیر کر لیا، تسلیم کر لیا کہ اس نے خلاؤں پر قبضہ کر لیا، تسلیم کر لیا کہ اس نے سیٹلائٹ کی ترقی ایسی کی کہ فاصلے سمیٹ دیے، لیکن اس نے اپنے احساس کو ختم کر دیا، اس نے اپنی برداشت کو ختم کر دیا، احساس اور برداشت کے درمیان فاصلہ پیدا کر لیا، اور پھر دعوے دار ہوا کہ میں نے قربت حاصل کر لی۔ اس نے کہیں قربت حاصل نہیں کی، اس نے تو قربت گنوا دی ساری کی ساری۔ وہ جو فطری مٹی کی اپنی خاصیت تھی اس کو بھی ختم کر کے اس نے نفرت کی آگ کو اس طرح اپنے دل میں پالا ہے کہ اب کوئی بھی چیز اسے ایسی اطمینان نہیں دے سکتی، طمانینت نہیں دے سکتی، اور وہ کسی کو اطمینان نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب وہ اپنے مرتبے کو ہی نہیں سمجھا۔ اپنے مرتبے سے جب ہٹ کر انسان چلے گا تو بلا شبہ وہ انسان نہیں رہے گا۔ ہمیں محبت کو سمجھنا چاہیے تھا۔ محبت کسی غرض سے نہیں ہوتی، محبت یاد رکھے صرف اور صرف اس لیے ہوتی ہے کہ دوسروں کی فلاح ہو سکے، اور ہم اس فلاح سے کچھ ایسے سکون حاصل کریں کہ ٹھنڈک کا احساس ہمارے دل کے اندر ہو، اور پھر ہمارا احساس اطمینان کے سائے میں بیٹھا ہو، اور محبت کے ان خضر و پودوں کے ساتھ کھیل رہا ہو جو قدرت نے ہمارے دل میں اگا دیے۔ لیکن ہم ان پودوں کے قاتل بن گئے، ہم نے ایسا حل چلایا کہ وہ پودے ہی ختم ہو گئے۔ اسی لیے کائنات کے انسان نے بڑی ترقی کی، لیکن انسانیت بہت پیچھے رہ گئی۔ انسانیت چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ مجھے تو تم ہی نے تحفظ دینا تھا، مجھے تو تم ہی نے بچانا تھا، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مجھے ختم کیوں کر دیا تم نے؟ مجھے کیوں مار دیا؟ اور وہ انسان جو اپنے آپ کو بہت بلندی پر سمجھتا ہے، لیکن اسے سکون سے نیند نہیں آتی، اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، ایک دوڑ میں ہے وہ، یہ بھی چھین لوں وہ بھی چھین لوں، یہ زمین یہ فلک کے چاند تارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا ہے سارے کے سارے نوچ لوں۔ اس نوچنے کے چکر میں محبت دم توڑ گئی۔ محبت کو فروغ دینا چاہیے تھا انسانیت کی تکمیل کے لیے، محبت کو فروغ دینا چاہیے تھا احساس کے لیے، محبت کو فروغ دینا چاہیے تھا برداشت کے لیے۔ ہم سب کا یہ سوال اپنے آپ سے ہونا چاہیے، کیا آج ہم محبت کے وہ معنی سمجھ سکے ہیں جو ہمیں 1,00,000 کئی ہزار پیغمبران عظام نے سمجھائے تھے؟ کیا ہم وہ معنی سمجھ سکے ہیں جو ہمارے پیغمبر ہادی رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے تھے؟ کیا ہم وہ معنی سمجھ سکے ہیں جو اولیاء اللہ نے سمجھائے؟ کیا ہم وہ معنی سمجھ سکے ہیں جو بزرگان دین نے سمجھائے، جو ہمارے استادوں نے سمجھائے، جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سمجھائے تھے؟ کیا ہم وہ محبت کے معنی سمجھ سکیں؟ تو میرا خیال ہے ہم ان معنی کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسان کہلا سکیں تو پھر ہمیں محبت کے وہی معنی زندہ کرنے ہوں گے جس کی توقع ہم سے ہمارے بڑوں نے کی، ہمارے آباء و اجداد نے کی۔ ویڈیو اچھی لگی اور چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔